ناظرین، جیسے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ زارون ماہم کی چالاکی سے تنگ آ کر آخر کار اسے طلاق کے الفاظ بولنے لگتا ہے۔ ماہم نے ابھی زارون کے منہ سے آدھا لفظ ہی سنا ہوتا ہے کہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گرنے میں لگ جاتی ہے۔ پھر ماہم کے بھائی رمیز کو جیسے ہی یہ خبر سننے کو ملتی ہے وہ فوراً سے ادھر آ پہنچتا ہے۔ رمیز پہلے وہیں اپنی بہن ماہم کے پاس بیٹھ کر اسے جگانے کی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہنے لگتا ہے کہ آپا اٹھیں، آپ کو کیا ہو گیا اچانک سے؟ آپ تو اتنی ہنسنے چہکنے والی لڑکی ہیں، اچانک سے آپ کو شادی کے بعد اتنی پریشانیوں نے کیسے گھیر لیا کہ اب آپ ہر وقت پریشانی کا شکار رہتے ہیں؟ تو جیسے ہی زارون اس کی یہ باتیں سننے لگتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ بس کرو رمیز، میں جانتا ہوں اس کی چالاکیوں کو، آخر میں اس کا شوہر ہوں، یہ یقیناً اب بھی کوئی نہ کوئی نوٹنکی کر رہی ہوگی اور کوئی نہ کوئی نئی چال سوچ رہی ہوگی، مجھے یقین ہے کہ اس نے اب بھی ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی نوٹنکی کا ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ رمیز زارون کی یہ ساری باتیں سنتے ہی اسے غصے والی آنکھیں دیکھنے لگتا ہے۔ بہت سی کوششیں کرنے کے باوجود آخر کار ماہم کا بھائی رمیز اور اس کی والدہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے واپس ری ایکشن کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر آتے ہیں تو ماہم کی والدہ بے حد پریشانی کا شکار ہوتی ہے ماہم کی وجہ سے، فوراً سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے لگتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے میری بیٹی ماہم؟ کیسی ہے اس کی طبیعت؟ اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہے، پلیز مجھے اس بارے میں کچھ بتایا جائے۔ تو فوراً سے ڈاکٹر صاحب جواب دینے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ماہم کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ماہم کی والدہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی مزید پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں اور ایموشنل ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف شفق زارون کی پرانی یادیں یاد کر کے ایموشنل ہو رہی ہوتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، زارون کے پاس واپس چلے جانے چاہیے یا یہیں اپنی زندگی گزار لینی چاہیے؟ ویورز، شفق کے بارے میں آپ اپنی کون سی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں۔